حسن نثار صاحب، فلڈز ہوں، فائرز ہوں، اوپن مین ہولز ہوں، یہ ایک پیٹرن ہے جو ہمیں بہت زیادہ سندھ حکومت کے نیچے دکھائی دے رہا ہے، اور ایک تسلسل ہے کہ سائیکل گوز آن ہے، وہاں سے سانحہ، افسوس، مذمت اور کمپنسیشن. سامنے 18 سال ہیں. کوئی پیٹرن ہی بنا لیا گیا، ایک سسٹم ہی بنا لیا گیا کہ اسی کے نیچے چلنا ہے؟ دیکھو، اس طرح کے حادثات نہ ہوں تو ہم بھی کوئی ڈھنگ کی باتیں کرنا شروع کر دیں. روز ایک اس طرح کا واردات. میں نے وہ چند دن پہلے کہا کہیں کہ مجھے لگتا ہے ہر چوک پہ نا سانپ اور نیولے کی لڑائی ہو رہی ہے. ہم چونکہ جنرلی اسپیکنگ بڑے کلیریکل، بہت مائکرو لیول پہ، دیکھو یہ گل پلازے تک محدود نہیں ہے، یہ کل تک لامحدود ہے. ابھی آپ سے آف دا ریکارڈ جو بات ہو رہی تھی تو میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ آگیں لگتی ہیں دہشت گردی تو میں ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہا. ہم خود اپنے ساتھ زیادہ کر رہے ہیں کہ بار والے زیادہ کر رہے ہیں. خیر، آپ کا سوال یہ ہے کہ تحفظ میں بار بار ناکام کیوں، اس پہ فوکس کرتے ہیں. تحفظ میں ناکام اس لیے ہیں اور بار بار ہیں کہ یہ ان کی اس میں ترجیحات میں شامل ہی نہیں. کیوں؟ قطعاً نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ ہے یہ فارچون ہنٹرز ہیں، یہ ان کی وارداتیں چل رہی ہیں، جس کام کے لیے آتے ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں. اچھا، یہ تو پلازا تھا. بات سنیں، آپ نے بھی سوال ٹھیک پک کیا ہے، چونکہ آج کل یہ ڈرامہ چل رہا ہے اس ملک میں. انہیں تو مین ہولز جیسے موت کے کنویں نظر نہیں آتے. پلازا، سبحان اللہ، ہر دوسرے دن خبر آتی ہے، وہ بچہ، وہ بچہ، وہ بچہ، وہ بچہ، وہ پتہ نہیں کس کے بچے ہیں. تو یہ پلازے تک بات گئی ہے تو ذرا زیادہ پوں شروع ہو گئی ہے. ادروائز یہ روز پلازے کا کیس ہوتا ہے. صحیح. معصوم بچے لو مڈل کلاس کے وہ مین ہولز میں گرتے ہیں، پھر لاش برآمد ہوتی ہے، وہ پلازا نہیں ہے. اچھا، عوام کا بھی دیکھو، یہ عوام کا بھی جیسا حسن انتخاب ویسا ہی ان کا انجام. اس طرح میرے دوستوں نے، مجھے خوشی ہوئی بہت زیادہ، یہ اشارے عوام کے بھی انہوں نے، عامر صاحب نے غالباً. جی بالکل. اچھا، ہمارا اجتماعی کیریکٹر کیا ہے ہمارا، ہم سب کا؟ اس پورے ملک میں کوئی چینل چلا شروع کر کے دیکھو، اقتصادی بربادی فلانا ٹمکانا، ہر بندہ بولتا ہے. میں نے آج تک کسی نام نہاد سیاسی رہنما یا راہزن سے لے کر دانشوروں تک کو اس بات پہ کڑتے نہیں دیکھا کہ ہماری اجتماعی اخلاقی بربادی کس لیول پہ پہنچ چکی. ویری ویلڈ پوائنٹ حسن صاحب. یہ جو میرے دو ساتھیوں نے جو بات کی ہے اس میں یہ خود اندھے ہیں. سب پتہ ہے. اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں. صحیح. ریاست تو ہے ہی نہیں، گورننس تو ہے ہی نہیں، اور تم ہی کچھ سوچ لو. ٹھیک. سو ہمارا اخلاقی انحطاط ہر چیز کے پیچھے ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. میں اس کو ان ٹرمز میں دیکھتا. بالکل درست. جی. دنیا بھر میں حادثات ہوتے ہیں، لوگ سیکھ جاتے ہیں، دوبارہ اس طرح کا حادثہ یا اس طرح کی غلطی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں حادثے سانحے میں بدل جاتے ہیں. کیوں نہیں نظام بر وقت ڈیلیور کر پاتا؟ اور آپ کے خیال میں کہ انفورس کرنے والا یا جس پر انفورس ہونا ہے، زیادہ غلطی کس کی ہے؟ دیکھو، بات سنو، یہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پہ ان کا رول تو ماں باپ جیسا ہوتا ہے نا. سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر کی آنکھ سے دیکھو. یہ بھیڑیوں کی آنکھ سے دیکھتے ضرور ہیں، نوالا نہیں کھلاتے. تربیت کے لیے بھی میں مورد الزام ٹھہراتا ہوں عوام کو، لیکن بعض اوقات مجھے خود سے نہ کوفت ہوتی ہے کہ ساتھ بھائی یہ بھی ایکسپلین کیا کر کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. خیر نہیں دے. آپ نے ابھی محترمہ شہری رحمان کا ذکر کیا. موضوع پہ بعد میں آتا ہوں، 2 لائنیں ہیں وہ آپ کے پروگرام کا صدقہ ثابت ہو سکتی ہیں. ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا کہ ترک جو ہیں، یہ مغل جو ہیں، یہ ترک تھا یہ خاندان، یہ مغلیہ خاندان. اس بی بی نے
ऐसी जुगतें मारनी शुरू की, तंग आ गया। मैं उस वक्त कॉलम लिखता था, मैंने कहा बीबी करेक्ट योर सेल्फ, पढ़ों वाली बात ना करो, वो तुर्क हैं, ये मुगल हैं, इसको ये भी नहीं पता। अच्छा, फिर मैंने उसे बताया कि भाई बाबर की सवाने हयात भी ओरिजिनली तुर्की जबान में है, जिसका तर्जुमा बाबर ने कहता हूँ वो अपना अकबर ने करवाया था फारसी में। पर यही लोग हैं, यही क्लास है। अच्छा, अब रह गया जिम्मेदार कौन, SBC है या ये ताजर बरादरी, तो हम सब इसमें किसी ना किसी सूरत में हिस्सेदार हैं। किसी का हिस्सा बहुत थोड़ा सा है, किसी का हिस्सा ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का बहुत ही ज्यादा। कैसे जी? करप्शन सिर्फ पैसे के हवाले से नहीं होती। जनरली हम जब कहते हैं ना फलाना आदमी करप्ट है, तो ज़हन में आता है ये हराम खाता होगा, रिश्वत लेता होगा, कमीशन खाता होगा, किकबैक खाता होगा। अच्छा, लेकिन जो आदमी अपने काम से इंसाफ नहीं करता, वो भी करप्शन करता टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट होता है हर आदमी का, वो भी करप्ट होता है। वेरी ट्रू। सारा माशरा हमारा, ये इनका इशू नहीं है, इनका इशू बनाओ आप। सारा माशरा पानी के बगैर फायर ब्रिगेड के मानंद है। ये अभी आपके चैनल पे मैंने टिकर देखा कि जो वहां फायर ब्रिगेड का जो पहुंचा जो भी था, वो उनमें पानी नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तस्लीम भी किया गया कि पानी ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। बिल्कुल दुरुस्त। अंदाजा लगाओ यार। शहजाद साहब, बिल्डिंग कंट्रोल हो, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हो, बाकायदा इंस्पेक्शन हो, इमरजेंसी प्लान हो, आज पूछते रहे वज़ीर आला मुराद अली शाह भी, कागज़ों के ऊपर कुछ नहीं वहाँ पर समझ आ रहा था। जैसे मैंने ऊपर कहा कि खुद सेनेटर साहिबा जो पीपल्स पार्टी की, वो कह रही हैं कि गुल प्लाजा की इंतजामिया से पूछें सब कैसे हुआ, क्या हुआ। इन हालात में जो लोग मुतासरीन भी हैं, क्या उन पर जिम्मेदारी रखी जाए, या वो इमारत जिस इदारे के पास थी जो उसके लिए जिम्मेदार था, उस पर जिम्मेदारी रखी जाए? आयशा, मैं ये ढूंढ के ना कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, गवर्नेंस का क्या मसला है, हमारी एलीट कौन है, अशराफिया कौन है, हुकूमतें कौन है, ब्यूरोक्रेट कौन है, ये मेंबरान जो नुमाइंदगान है हमारे अवाम के, ये कौन लोग हैं, ये मैं थक चुके हैं हम लोग, मेरा ख्याल है इनको ढूंढ के कि इनमें से किसकी जिम्मेदारी, इनमें से किसकी जिम्मेदारी है। असल में जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि हम गलत लोगों के पीछे गए हैं। हमें जाना चाहिए उस अवाम के पीछे जिसको के एक भेड़ों के अज्जड़ की तरह हम लोग लेके हमने बना दिया। सबसे पहला काम, और मैं अब कहता हूं कि इनको छोड़ दो गवर्नेंस वालों को, इन्होंने कुछ नहीं करना, ना वो कर पाएंगे। ये जो लोअर तबका है ना, जो कि भेड़ों का एक अज्जड़ है, इसको सबसे पहले, और साथ ही साथ दूसरे भी जिसमें वो दुकानदार आते हैं और बाकी आड़ती और ये सारे के सारे, कि सबसे पहले बंदों को इंसान बनाओ। ये बंदे हैं सारे, ये अभी इंसान नहीं है। सबसे पहले इनको इंसान बनना सीखना चाहिए। क्या बात है, पहला सबक इनको लकीर में, एक लाइन में क्यों में कैसे खड़े होना। एक बंदा दुर्रे इन्हीं में से किसी को जिम्मेदारी दे दो कि दुर्रा पकड़ के इसको ये बताओ कि ये लाइन है और इस क्यू के अंदर से लाइन से तुमने काटना नहीं है, आगे नहीं। पहला काम ये बताओ, और उसको बोले जो मिलना है वो सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, और ये यकीन कर लें आपके वहां पे जो बंदा देने वाला है वो भाग के चला नहीं जाएगा। अगर हम ये कर लें ना, तो इस कौम के अंदर एक शऊर पैदा हो जाएगा कि लाइन में लगना बुरी बात नहीं है। इस कौम में शऊर पैदा हो जाएगा कि मैंने मोटरसाइकिल चलाते हुए मिडिल लेन या सेंटर लेन में या राइट लेन में गाड़ी नहीं चलानी, मोटरसाइकिल नहीं चलाना, मैं मर जाऊंगा। यहां पर मौत अब कोई माने नहीं रखती। यहां पर कहता है वो दौड़ लगी हुई है कि मैं किस तरीके से अपना जो स्पेस है उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। तो जब तक हम इस बंदे को इंसान बनना नहीं सिखाएंगे, नज्म ज़ब्त नहीं सिखाएंगे, लाकानूनियत का जिक्र हुआ, इन रविशों का जिक्र हुआ, हम असल में यहां पे मारे गए हैं। सही। अगर इनको पता होता, शऊर होता, तो ये मांगते इन लोगों से, कहते कि मेरा हक किधर है। ये सब के सब मर जाते हैं, उसके बाद रोते हैं, करोड़ लेके घर चले जाते हैं, और उसके बाद चुप कर जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने आप को इंसान बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। आमिर साहब, किस पे जिम्मेदारी डाली जाए? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे, ताजिर बरादरी पे, हुकूमत पर? क्या सानिया गुल प्लाजा के नुकसान से कोई सबक सीखा जाएगा, या कुछ अर्से बाद अल्लाह रहम करे, खुदा ना खास्ता, यही गुफ्तगू हमारे पास रहेगी?
عائشہ سبق تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کو سیکھنا چاہیے، لیکن جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے نا عائشہ، دیکھیں حکومت تو بہرحال ذمہ دار ہوتی ہے جی۔ یہ کہہ دینا کہ عوام میں شعور نہیں ہے، یا عوام یہ کرتے ہیں، یا عوام یہ بات نہیں مانتے ہیں، یا عوام میں کوئی ڈسپلن نہیں رہا، کوئی تنظیم نہیں رہی، سارا یہ بہانہ نہیں ہوتا ہے حکومتوں کے لیے جی۔ اگر عوام میں شعور نہیں ہے تو حکومت کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شعور پیدا کرے۔ میں نے 70 کی دہائی میں when I was growing up عائشہ، میں نے دیکھا تھا پی ٹی وی کے اوپر کس طرح سے پبلک اویئرنیس کیمپین چلتی ہوتی تھی مختلف ایریاز کے اندر، ہیلتھ کے ایریاز کے اندر، ٹرانسپورٹ، ٹریفک مینجمنٹ کے ایریاز کے اوپر۔ سو اگر لوگوں میں شعور نہیں ہے تو لوگوں میں شعور پیدا کرنا بھی حکومت کی بہت ہی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حکومت یوں اس کے ادارے اس کے ذمہ دار عامر نہیں۔ صاحب مگر اس شعور کو دینے سے پہلے ان حکومتوں کے پاس بھی تو شعور پہنچانا ضروری ہے، جہاں پیسے دے کے نظام اور کام چلتا ہو۔ یہی تو پرابلم ہے نا عائشہ، یہی تو پرابلم ہے نا کہ وہ جو مسلم فلسفی کے اندر ایک اہل العقد والحل کا تصور تھا کہ دوز ہو بائنڈ اینڈ دوز ہو ان بائنڈ، جو گتھیوں کو سلجھاتے ہیں اور بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک عوام کی اور ایک معاشرے کی باقاعدہ تخلیق کر سکے۔ اب وہ اہل العقد والحل جو ہے نا وہ ہمارے میں تو نہیں رہے ہیں، رائٹ؟ اور اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایک مسئلے کی تشخیص بھی کر چکے ہوئے، آپ کے پاس تحقیق بھی ساری، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ فائر سیفٹی ریگولیشنز پاکستان کے اندر نہیں کام کرتی ہیں، اس کے باوجود آپ اس کے بارے میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ سو الٹیمیٹلی ذمہ داری اس کی حکومت کی ہے، اور اگر وہ یہ کہتی ہے کہ جی عوام ہمارے باشعور نہیں رہے ہیں تو ارے بھیا سیاست اور کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ان کو شعور کی طرف نہیں لے کے آنا تو پھر آپ اپنے آپ کو سیاستدان اور مور امپورٹنٹلی اپنے آپ کو رہنما کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی۔